السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شمیم آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ تعلیم الاسلام کا آج 7واں سبق ہے۔ سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ ہیڈ لائن عنوان ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ کیا طریقہ ہے دیکھتے ہیں۔ سوال: وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستینیں کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو۔ مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو۔ پہلے داہنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں دھونا چاہیے۔ وضو کا طریقہ دھیان سے پڑھ لیں اور اس کو دماغ میں بٹھا لیں اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پہ اس کو کر کے دیکھیں۔ اب دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔ ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورہ جو یاد ہو وہ پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ سجدوں تک 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی۔ تسمیہ پڑھ کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی اور سورہ ملاؤ، پھر رکوع، قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ پہلے تشہد پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو،
پھر سلام پھیرو، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف موڑی رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ جماعت کی نماز میں جو آگے ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ منفرد جو بغیر جماعت کی نماز کے اکیلے پڑھتا ہو اپنے گھر میں یا دکان میں یا دفتر میں۔ مقتدی وہ جو جماعت کی حالت میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، الخ کا مطلب ہے الی آخرہ، یعنی پوری اعوذ باللہ اور پوری بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں۔ مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپکا کھڑا رہنا چاہیے۔ جماعت سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو صرف ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کے بعد مکمل دونوں رکعتوں میں، یا 4 رکعت کی نماز ہے تو چاروں رکعتوں میں ثنا پڑھنے کے بعد بالکل خاموش رہنا ہے۔ ہاں، تکبیر اور تسمیع وغیرہ کہتے رہنا ہے، یعنی اللہ اکبر جہاں کہنے کی ضرورت ہے وہاں اللہ اکبر امام کے ساتھ کہے، جہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی ضرورت ہے وہاں ربنا لک الحمد کہہ لے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ دھیان رکھنے کی چیز ہے، تسمیع میں مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد دونوں ایک ہی چیز ہے، درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ نہ ملائیں۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے، جیسے 4 رکعت کی نماز ہے اور منفرد یا اکیلا پڑھ رہا ہے کوئی بندہ، تو 2 بھر کر 2 خالی، یہ قاعدہ کلیہ اصول ہے۔ 2 بھر کر، پہلی جو دونوں رکعتیں ہیں وہ بھر کر، اور آخری والی جو 2 رکعتیں ہیں وہ دونوں خالی رہیں گی۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورہ ملائی جائے گی، اور تیسری چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ نہ ملائیں۔ باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ سوال دھیان سے سنیں، سنت یا نفل کی نماز کیا 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتیں، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ سوال:
رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہیں اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ سوال: نماز کے بعد، نماز جب پوری ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے گنتی مار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔